بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو بھی ویڈیو دیکھ رہا ہے ایک بار درود شریف پڑھ لے۔ تم کسی کا کچھ مت بگاڑو، اللہ تمہارا کچھ بگڑنے نہیں دے گا۔ کہ ہمیشہ سب کے لیے بہتر سوچو، کیونکہ ایک کامیاب انسان کبھی کسی کا برا نہیں سوچ سکتا۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ کہ خدا پر کامل یقین رکھو، وہ تمہیں جس حال میں بھی رکھتا ہے بہتر رکھتا ہے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، لوگوں سے عزت کی بھیک کبھی نہ مانگو، کیونکہ اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت۔ بہت سکون ہے اس میں جسے لوگ نماز کہتے ہیں، کہ 5 وقت کی نماز قائم کرو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ گناہوں سے نجات وہی پاتا ہے جو اقرار جرم کر لے، اور ندامت کے لیے توبہ ہی کافی ہے۔ آج اسی وقت ہی کر لو گناہوں سے توبہ، نہ جانے مزید کتنی باقی ہے یہ زندگی۔ جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں، بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ کہ مانگو اس رب سے جو تمہیں چاہیے، کہ دینے والی ذات کے خزانے میں کسی شے کی کمی نہیں، بے شک۔ چن لے مجھے بھی اپنے سجدے کرنے والوں میں اے اللہ، کب تک بھاگتا رہوں گا تجھ سے تیری ہی دنیا میں۔ یہ جو تم نماز نہ پڑھ کر خوش ہوتے ہو، خدا را فکر کرو کہ خدا تمہیں کیوں اپنے سامنے نہیں بلاتا۔ تہجد اللہ پاک کی لاڈلی عبادت ہے، سو جو تہجد گزار اللہ پاک کا کتنا لاڈلا ہوگا۔ سنا ہے تہجد میں مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، کیوں نہ آج تہجد میں مانگ کر پا لیا جائے۔ رب وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ کہ جب کبھی تمہیں زندگی میں اندھیرا محسوس ہو تو اپنے رب کو یاد کر لیا کرو، کیونکہ صرف وہی اللہ ذات ہے جو تمہیں اس تکلیف سے نکال سکتی ہے۔ صرف احساس ندامت، ایک سجدہ اور چشم تر، اے خدا کتنا آسان ہے منانا تجھ کو۔ کہ خدا وہ واحد مہربان ذات ہے جسے ہر گنہگار شخص بھی سچی توبہ کر کے ایک پل میں منا لیتا ہے۔ خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کہ خدا ہی وہ واحد ذات ہے جو تمہیں ہر چیز عطا کر سکتا ہے، بشرطے کہ ایک بار دل سے تو مانگ کر دیکھو۔ شوق کلام لے گیا موسیٰ کو طور پر، میں کتنا بد نصیب ہوں مسجد نہ جا سکا۔ کہ ہم کتنے بد نصیب ہو گئے کہ خدا کو بھول بیٹھے، اور ایک وہ خدا ہے جو ہمیں پھر بھی ہر نعمت سے نواز دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کہ بہت خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہیں خود کی غلطیاں نظر آنے لگ گئی۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو نہیں، میرا رب راستہ بنائے گا۔ کہ رکھنا ہمیشہ کامل یقین خدا پر، کہ پھر وہ موسیٰ بھی سمندر سے گزار دیتا ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ کہ ہمیشہ بھروسہ صرف خدا پر رکھو، کہ پھر وہ تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ جنہیں یقین ہو مقدر و لکھنے والے پہ، وہ انجام سے گھبرایا نہیں کرتے۔ کہ کامل یقین رکھو خدا پر کہ وہ ہمیشہ تمہارے حق میں بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ زندگی کی ساری بلندیاں رب کے آگے جھکنے سے ملتی ہے۔ کامیاب ہو جاتا ہے وہ شخص جو ہمیشہ اپنے رب کے سامنے جھکا رہتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ہمیشہ اپنے حضور سجدے میں جھکے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جب وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو تو یہ سوچا کرے گناہ دھونے جا رہا ہو، کہ جو انسان گھر سے وضو کر کے مسجد کے لیے نکلتا ہے تو ہر قدم قدم پر اس کے گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ عشق کے 5 نقطوں سے سچا ہے نکاح کی نون کا ایک نقطہ،
کہ جس سے تم محبت کرو تو پھر اس سے نکاح کرو، یہ تمہارے بے ڈنگے رشتے خدا کو قبول نہیں۔ شکر کرو اس غم کا جس نے تمہیں خدا والا بنا دیا، کہ ہمیشہ اس غم کا شکر ادا کرنا چاہیے جو تمہیں تمہارے رب کی یاد دلا دے۔ ساری دنیا کی رہنماؤں کی رہنمائی کچھ نہیں کر سکتی اگر اب کچھ کرنا نہ چاہیے، کہ اگر اب خود عہد نہ کرے کچھ کرنے کا تو پھر یہ ساری دنیا کی تعلیم آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ منزل تو ملے گی پٹک کر ہی صحیح، گمراہ تو وہ ہے جو گھر سے نکلے ہی نہیں، کہ منزل صرف ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو اسے پانے کی بھرپور کوشش کیا کرتے ہیں، کہ صرف پانی کی تمنا سے منزلیں نہیں ملا کرتی۔ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں سے زیادہ اپنے عیب پر نظر رکھے، کہ لوگوں کے عیب نکالنے سے پہلے خود کی تلاشی کر لیا کرو کہ کہیں وہ عیب تم میں بھی موجود نہ ہو۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا، کہ ہر حال میں رب کا شکر ادا کیا کرو کہ پھر وہ رب حال بدلنے میں دیر نہیں کرتا۔ بھول جاؤ کہ تم کون ہو، بس یہ یاد رکھو کہ تمہارا رب کون ہے، کہ وہ رب تمہیں ہر چیز عطا کر دے گا، بس ایک بار اس رب کے ہو کر تو دیکھو۔